کہ نافلہ نماز جو ہے یہ آپ چاہیں تو ٹریولنگ میں یا موونگ میں یا چلتے پھرتے یا سواری پر بھی پڑھ سکتے ہیں. اور یہ نافلہ نماز اگر آدمی کسی جگہ ٹھہر کے پڑھے گا تو اس کے لیے لازم ہے کہ قبلہ رخ ہو. لیکن اگر وہ شریعت کی اس فیسلٹی کو اویل کرے، یہ نہیں کہ مجبوری میں، واجب نماز تو مجبوری میں آپ ٹریولنگ میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن نافلہ نماز بغیر کسی مجبوری کے بھی آپ چاہیں تو یہاں سے گھر کی ڈرائیو ہے اور اس دوران نافلہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. بس یہ ہے کہ اگر ڈرائیور ہے تو وہ زیادہ رسک نہ لے، یہ اپنے مہارت کے اوپر ہے. اگر وہ گاڑی چلاتے ہوئے بھی نافلہ پڑھ سکتا تو ٹھیک ہے وہ پڑھے، لیکن اگر اس کی یا اس کے ساتھیوں کی زندگی رسک میں ہے تو وہ نہ پڑھے لیکن ساتھی پڑھ سکتے ہیں. اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب گاڑی میں بیٹھا ہو آدمی یا پیدل چل رہا ہے یعنی واک کر رہا ہو، واکنگ ہے، جاگنگ ہے، جس میں لوگ سی ڈی اور وی سی ڈی اور پتہ نہیں کیا بلا بلا کانوں سے لگا کے حرام کرتے ہیں، چاہیں تو اس میں نافلہ نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں. اور وہ اس طریقے سے کہ پھر قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں ہے، ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ رکوع اور سجدہ ضروری نہیں. وہ یہ ہے کہ آپ رکوع اور سجدہ کریں گے تو لیکن صرف سر کے ہلکے سے اشارے سے، کہ آپ الحمد کا سورہ آپ نے پڑھا، جب رکوع کا وقت آیا ذرا سا سر جھکا دیا اور اس کے بعد آپ نے سبحان رب العظیم و بحمدہ کا سر اٹھا لیا، یہ رکوع ہو گیا. سجدے کے لیے تھوڑا سا سر اور زیادہ جھکا لیا، مجبوری میں نہیں، جان بوجھ کر. آپ کے پاس ٹائم بھی ہے، آپ کو جگہ بھی مل رہی ہے، آپ آرام سے نماز پڑھ سکتے ہیں. پھر بھی اگر آدمی چاہے تو جتنی سنت نمازیں چاہے وہ نافلہ ہو، چاہے وہ نماز شب ہو، چاہے وہ نماز بیشت قبر ہو، چاہے وہ زیارت امام مظلوم کی نماز ہو، چاہے وہ شب قدر کی 2 رکعت نماز ہو، جتنی سنت نمازیں یہ سب چلتے پھرتے بھی پڑھی جا سکتی ہیں. اور اس صورت میں نمازوں کے 2 حکم جو ہے نا اس میں لینینسی، قبلے کی ذمہ داری نہیں رہتی ہے، جدھر آپ کا رخ ہے ادھر ہی آپ نماز پڑھیے، رخ آپ کا بدلتا رہے تب بھی کوئی پرابلم نہیں. اور نمبر 2 یہ ہے کہ رکوع اور سجدے کے لیے پھر خالی سر کا اشارہ کافی. ہاں وضو ہونا چاہیے، اس دوران کسی سے آپ بات نہیں کر سکتے. تو ڈرائیونگ کے علاوہ بھی جیسے اگر کسی کا اتنا لمبا روزانہ کا ٹریول ہے سب وے پر کہ اس کے اندر وہ نمازیں پڑھ سکتا ہو نافلہ، تو وہ اپنی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے یا کھڑے کھڑے بھی اس نماز کو انجام دے سکتا. اور جب اتنی بات آ گئی ہے تو ایک آخری بات بھی کہہ دیجیے، اور یہ مسئلہ خالی رمضان کے لیے نہیں ہے، یہ پورے سال ہر نافلہ نماز کے لیے. اور اس سلسلے میں ایک آخری بات بھی کہہ دی جائے تاکہ آج کی تقریر جو 45 منٹ ویک ڈیز میں ہمارا ٹارگٹ ہے اس کے اندر مکمل ہو سکے. اور وہ آخری بات یہ کہ واجب نماز اگر آدمی ٹائم پر نہ پڑھے تو اس کی قضا کرنا ہوتی ہے. ہاں جمعے کی نماز کی قضا نہیں ہے، وہ مسئلہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. عیدین کی نماز کی قضا نہیں ہے، لیکن عیدین تو آج کل واجب ہی نہیں. واجب نماز اگر وقت پہ نہ پڑھی جائے تو اس کی قضا. لیکن اسی طریقے سے جو سنت نمازیں روزانہ کی ہیں جو نافلہ کہلاتی ہیں روزانہ کی 34 رکعت، یہ بھی اگر آدمی ٹائم پہ نہ پڑھے تو اس کی قضا کرنا بھی ریکمنڈ. چنانچہ اگر کوئی آدمی ہماری پہلی تقریر نماز شب اگر وہ اس کے ٹائم پہ نہ پڑھ سکے تو صبح 8 بجے یا 7 بجے یا 9 بجے جب وہ آفس جا رہا تو وہ اس طریقے سے جو ابھی آپ نے سنا چلتے پھرتے بھی نماز شب کی قضا کر سکتا ہے. اور ریکمنڈ کہ یہ جو روزانہ کے نافلہ ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 2، عشاء کی 2 جو کاؤنٹنگ میں 1 ہوگی، فجر کی 2 اور نماز شب کی 11، یہ 34 رکعت جو ہے یہ اگر آدمی ٹائم پہ نہ پڑھے جان بوجھ کر پھر بھی اس کی قضا کر لے، یہ ہیبٹ ڈالے. اور بہت سا آج کل وقت ملتا ہے، واکنگ ہے، جاگنگ ہے، ویسے ہی ٹریولنگ ہے اپنے کام کے لیے جس میں وہ اس ثواب کو حاصل کر سکتا. لیکن خاص بات یہ ہو رہی تھی کہ مغرب اور عشاء خاص طور پر ماہ مبارک رمضان اس کے اندر چونکہ نماز بھی شارٹ پڑھنے کا حکم ہے اور نمازوں کے بیچ میں وقفہ بھی کم دینا چاہیے، اس لیے یہاں پر فی الحال یہ نافلہ کا وقت نہیں دیا جا رہا، لیکن آپ بعد میں آدھی رات تک 12 بجے تک اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں.